الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ مولانا عظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، یہ آیت جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، یہ سورہ توبہ کی 33 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے، اور وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وہ کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیوں مبعوث کیا، کیا ذمہ داری دے کے یا کیا کام ان سے لینا ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ اسے پورے ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اچھا، یہ آیت تھوڑے سے معمولی سا فرق سے، ایک تو سورہ فتح میں یہ نازل ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ صف میں بھی اس کا ذکر ہے، تو 3 جگہ اس آیت کا تقریباً ایک ہی طرح سے نزول ہوا ہے۔ یہاں پر ولو کرہ المشرکون ہے، ایک جگہ ولو کرہ الکافرون ہے، اور ایک جگہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ میں اس پر خود شاہد ہوں۔ تو یہاں پر جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس معاملے میں، کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث کیا، ان کی کیا ذمہ داری تھی، اور اس سے ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہدایت تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ یہ ہدایت نامہ ہی ہے، اور اسی ہدایت نامے کے اندر وہ دین حق کو غالب کرنے، تمام ادیان، تمام جتنے بھی ازم ہیں ان پر غالب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے۔ اور آپ نے سورۃ البقرہ میں جب ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اعلان کیا، سورۃ البقرہ وہ مدنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب کل کا کل دین پورا اس میں مذہب پہ چلنے والا بھی، اور پورے نظام کو چلانے والا سسٹم ان الدین عند اللہ الاسلام، ابھی اسلام میں ہے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک طرف وہ رومن امپائر تھا، مشرکین عیسائی تھے، ایک طرف وہ کیا کہتے ہیں پرشین امپائر تھا، بیچ میں کچھ اور لوگ بھی تھے، پھر بنی اسرائیل یا یہودی بھی تھے، اور ایک وہ مشرکین عرب بھی تھے، مجوسی بھی تھے، کئی بھی تھے۔ تو یہاں پر اعلان ہو گیا کہ یہ سب ختم، یہ سب ریجیکٹ، اب اگر کچھ چلے گا تو وہ صرف دینی اسلام ہی چلے گا۔ اور اب جو اس نبی کو ٹاسک دیا گیا ہے، اس نبی کو جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ان کو مبعوث کرنے کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام ادیان پر اس دین کو وہ غالب کرنا ہے، اور یہ اس غالب کرنے کی جد و جہد میں چاہے جو وہ فریق ہیں جن کے ساتھ یہ اب ہم نے لڑنا ہے اور غالب کرنا، ان کو کتنا ہی یہ ناگوار کیوں نہ گزرے، پھر بھی یہ ہو کے رہے گا۔ اگر اس سے پہلی والی آیت کو آپ دیکھیں گے نا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا، وہ صرف اس کے حوالے کے لیے میں بول رہا ہوں آپ کو کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے۔
کھا کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ تو چاہتے ہیں اس کو مٹانا، وہ تو چاہتے ہیں اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں بجھانا، اس روشنی کو، اس نور کو، لیکن یہ جو ہے ہو نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مکمل کر کے، اللہ اپنی اس روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے۔ وہ تب بھی ہوا، وہ اب بھی ہونا ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ دی، اور حجۃ الوداع پہ آپ نے جب پورا خطبہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فرمایا، تو آخر پر آپ نے جو ہے اپنے اصحاب کو یہ بھی کہا یبلغ شاہد الغائب، کہ اب آپ کا کام ہے یہ کہ جو آپ یہاں موجود ہو وہ ان تک پہنچاؤ جو غائب ہیں۔ اور اس سلسلہ تب سے آج تک چلتا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں تک یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، اور ہمیں جو ہے یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ ہمیں بھی وہی جد و جہد کرنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور پھر دین کا غلبہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 3 کنٹیننٹس میں جو ہے اگلے تقریباً 15 سے 20 سالوں میں یہ دین پھیلا، اور باقی تقریباً تمام ادیان پہ یہ غالب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی اس ذمہ داری کو جو ہے نبھانے کی توفیق، ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔